افتخار اور جمیل کی جو کنوکشن ہے، اگر آپ کوئی بھی کامن ہیومن جو ہے وہ اس سی سی ٹی وی فوٹیج کو دیکھتا ہے تو میرے خیال میں اگر اس کو لیگل سائڈ سے ہٹ کے اس سے ویسے پوچھا جائے کہ اس کیس کے اندر کس کو کنوکشن کی جائے تو وہ شاید یہ کہیں کہ اگر مین ایکیوز کو ایک دفعہ ڈیتھ کیا تو ان کو 2 دفعہ ڈیتھ کر دینی چاہیے۔ ظاہر ذاکر جعفر مین اس میں ملزم تھا، اس کو پولیس موقع پہ ہی گرفتار کر لیتی ہے۔ اس کی گرفتار کرنے کے بعد اس کو اگلے دن متعلقہ جو علاقہ میجسٹریٹ صاحب ہیں ان کی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے جسمانی ریمانڈ کے لیے، اور تقریباً 4 سے 5 دفعہ اس کو دوبارہ پیش کیا گیا ہے فردر فزیکل ریمانڈ کی ریکویسٹ کے اوپر پولیس کے ذریعے۔ اسی کے ساتھ جب انویسٹیگیشن چل رہی تھی تو اسی انویسٹیگیشن کے دوران جو اور دیگر ایویڈنسز کلیکٹ کی پولیس نے وہ تھیں ان دی فارم آف سی ڈی آر ڈیٹا، اور اس کے علاوہ سی سی ٹی وی فوٹیجز جو اس ٹائم پہ ان کو اویلیبل تھیں۔ پھر ان کی روشنی میں انہوں نے دیگر لوگوں کو بھی ملوث کیا، جس میں ذاکر جعفر جو ہیں ان کے والد، اس کے والد ہیں مین ایکیوز کے ظاہر کے، ان کی مدر کو، اور جو ان کے وہاں پہ امپلائیز تھے جن لوگوں نے ایٹ دیٹ ریلیونٹ ٹائم پولیس کو نہ تو انفارم کیا بلکہ انہوں نے کنسیل کی اس تمام کی تمام اکرنس کی جو بھی کنٹینٹس ہیں ان کو۔ اور پھر ایک اور سیٹ آف ایکیوز بھی انوالو ہوا اسی کے اندر، وہ تھراپی ورکس کے لوگ تھے جن لوگوں نے آ کے اس ظاہر ذاکر جو مین ایکیوز ہے اس کو وہاں سے لے کے جانے کی کوشش کی، بٹ ایٹ دیٹ ریلیونٹ ٹائم پولیس کو انفارمیشن مل گئی تھی اور پولیس کے وہاں کے آنے کی وجہ سے وہ لوگ ہینڈی کیپڈ ہو گئے۔ جب آپ ایک اسپیسیفک ٹائم کے اندر ایک کسی ایسی سچویشن کے اندر آپ کی کمیونیکیشن ہو اور وہ بھی نارمل کمیونیکیشن سے بہت زیادہ ہو تو پھر ڈیفینیٹلی جو ہے اس کا کنکلوژن یہی نکالا جاتا ہے کہ دیر از سم کنیکشن ود ریگارڈ ٹو دیٹ اکرنس۔ تو جو ان کی سی ڈی آرز ہیں ان کی کمیونیکیشن ود دوز پیپل جو اس کو وہاں پہ موو کرنے سے روک رہے ہیں، جیسے ہی وہ موو کرنے سے روکتے ہیں ساتھ ہی وہ اسی ٹائم پہ ریلیونٹ کسی پیرنٹ کو، ون آف پیرنٹ کو کال کر دی جاتی ہے فرام دیٹ امپلائی۔ تو ان کے خلاف بیسیکلی یہی ایلیگیشن تھا کہ 109 میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے اعانت کرنی ہے کسی جرم کی یا اس کو کروانے میں ہیلپ آؤٹ کرنا ہے، 107 کے اندر اس کی ڈیفینیشن ہے پی پی سی میں جو یہ کہتی ہے کہ جب آپ کسی اکرنس کو، کسی کمیشن آف کرائم کو کنسیل کرتے ہیں تو دیٹ آلسو مین ابیٹمنٹ۔ تو ان کے اوپر یہ ابیٹمنٹ کا چارج تھا۔ یہ ابیٹمنٹ کا چارج بڑا ایکسپریسلی ایکسپلین ہوا تھا جب ان کی پوسٹ اریسٹ بیل آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آئی، اور آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان دونوں کی جو پوسٹ اریسٹ بیلز ہیں وہ دونوں ڈکلائن کی، اور اس آرڈر کو چیلنج کر کے جب وہ سپریم کورٹ میں گئے تو سپریم کورٹ میں بھی مدر کی حد تک جو سپریم کورٹ ہے انہوں نے یہ آبزرویشن دی کہ ہم یہ بیل گرانٹ کر رہے ہیں صرف اور صرف جینڈر کی بنیاد کے اوپر، دیٹ شی بینگ اے لیڈی از انٹائٹلڈ، ادروائز میرٹ کے اوپر انہوں نے بھی نہیں ٹچ کیا۔ اگر وہ لوگ جن لوگوں کو کسی قسم کے بھی ایسے واقعے کے بارے میں علم تھا یا جو اس کے بارے میں کچھ نالج رکھتے تھے، اگر ان میں سے اینی آف دیم ایک اس میں پرومپٹ رسپانس کے ذریعے کسی ریلیونٹ یا ایسی ایجنسی کو انفارمیشن دے دیتے تو یہ یقیناً یہ جو ایک واقعہ ہے اس کو ہونے سے روکا جا سکتا۔ پولیس کے پاس جو بھی انویسٹیگیشن میں اگر کوئی ایکیوز کسی قسم کا اقرار جرم کرتا ہے تو اس کی لیگل ویلیو ایز سچ نہیں ہوتی جب تک کہ اس کی ایک ایکسیپشن ہے کہ اس کنفیشن کی روشنی میں یا اس بات کی روشنی میں وہ کوئی نیا فیکٹ لے کے آتا ہے تو پھر اس کی حد تک اس کی وہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایڈمیسیبل ہوتی ہے۔ کورٹ کے اندر جو کنفیشن ہے اس کی پراپر فارمیلٹیز ہوتی ہیں۔ یہ بہت ہی سمجھنے کی بات ہے کہ صرف اور صرف یہ کہہ دینا کسی بھی ملزم کی طرف سے یا کسی میڈیا پرسن کی طرف سے کہ اس نے کہا ہے کہ یہ میں نے کمٹ کیا ہے، تو یہ کورٹ کے اندر بائی دا وے نہیں کہا جا سکتا۔ اس کی کچھ سٹیجز ہیں۔ سب سے پہلی سٹیج تو یہ ہے کہ جب آپ فرد جرم عائد کرتے ہیں
جب آپ کسی بندے کے اوپر یہ ایلیگیشن لگاتے ہیں کہ بھائی آپ نے فلاں ڈیٹ کو فلاں جگہ پہ یہ کام کیا ہے، دیٹ از دا فرسٹ اسٹیج کہ جہاں وہاں پہ اگر وہ اس چارج کو ڈینائی ہی نہیں کرتا تو پھر وہ اس کی کنفیشن ریلیونٹ ہوگی، اور اس کے بعد کچھ فارمیلٹیز ہیں جو کمپلیٹ کر کے کورٹ ایٹ دیٹ اسٹیج اپنی ججمنٹ دے سکتی ہے۔ ایون ڈیورنگ ٹرائل کسی بھی اسٹیج پہ 342 کی اسٹیٹمنٹ کورٹ بھی پٹ کر سکتی ہے، ایکیوز بھی کہہ سکتا ہے کہ میں کنفیشن کرنا چاہتا ہوں، لیکن صرف اور صرف کنویکشن جو ہے وہ آپ کی کورٹ اس بارے میں بہت اب کلیئر ہیں، ایون اسٹیچیوٹ کلیئر ہے کہ جہاں پہ کنفیشن بھی ہو وہاں پہ بھی انہوں نے کنوکشن کے لیے میک اے ورڈ یوز کیا ہے کہ وہاں پہ بھی آپ نے ریلائنس جو ہے وہ صرف اور صرف کنفیشن پہ نہیں کرنا، کیونکہ کنفیشن جو ہے اس کو 110% جو ہے وہ والنٹیئر ہونا چاہیے۔ تو جب تک کورٹ اس پورے سٹینڈرڈ کو کمپلیٹ نہیں کرتی اس وقت تک کنفیشن کے اوپر سزا جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی، اور نہ ہی اس سزا کو جو ہے وہ قانون کی نظر میں کوئی معقول سزا دیکھا جاتا ہے۔ اس ٹرائل کے اندر عام طور پہ متعدد دفعہ بلکہ ہوا یہ کہ اس نے اقرار جرم کیا ہے۔ یہ تمام کی تمام باتیں زیادہ سے زیادہ سنسیشن تو ہو سکتی ہیں، لیکن جو ریلیونٹ ٹائم کے اوپر، ریلیونٹ فورم کے اوپر اس کی جو کنفیشن ہے وہ اگر ہو تو اس کے کانسیکوینسز ڈیفرنٹ ہونے تھے۔ ایکیوز سائٹ نے ملٹیپل آبجیکشنز کی کہ ہمیں یہ ڈاکومنٹ نہیں ملا، ہمیں فلاں چیز جو ہے وہ CCTV فوٹیج کی کاپیز نہیں ملی، اور اس کے لیے انہوں نے آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی جو ہے وہ رجوع کیا تھا۔ تو اس ڈائریکشن کے بعد اور ان تمام اپلیکیشنز کے اوپر آرڈر آنے کے بعد فائنلی تقریباً جو ہے وہ 1 مہینے کے بعد چارج فریم ہوا۔ حالانکہ عمومی طور پہ 7 دن کا ٹائم ہوتا ہے کہ جب آپ کاپیز پرووائڈ کر دیتے ہیں تو اس کے 7 دن کے بعد چارج فریم کر دیا جاتا ہے۔ پریویس کنوکشن ایکیوز کی ریلیونٹ ہے، اور اگر اس کو پروو کرنا ہو تو اس کے لیے اسپیسیفک پروویژنز موجود ہیں کہ ایٹ دا ٹائم آف فریمنگ آف چارج آپ نے وہ پریویس کنوکشن جو ہے وہ آپ نے اس کو پٹ کرنی ہے۔ اب وہ جو کنوکشنز عام طور پہ میڈیا کے اندر آئیں دیٹ واز ناٹ ریلیٹڈ ٹو پاکستان، وہ پاکستانی کسی کورٹ کی نہیں تھی، اور جو فارن کنٹریز کے اندر تھیں وہاں پہ آپ یہاں یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ دیر آر سم پیٹی offenses، جن offenses کے اندر کنوکشن تو ہوتی ہے لیکن ان کنوکشنز کو ریکارڈ ہولڈر کنسیڈر نہیں کیا جاتا۔ تو یہاں پہ جو ریلیونٹ کنوکشن تھی وہ اگر کسی پاکستانی کورٹ کے اندر کسی پاکستانی اتھارٹی کی طرف سے اس کے پاس اس کے اوپر ہوتی اور اس کو فرد جرم عائد کرتے وقت اس کے اوپر پٹ کیا جاتا کہ آپ کے خلاف یہ سابقہ آپ کا ریکارڈ بھی ہے، تو پھر اس کی ویلیو ہونی تھی۔ بٹ ادروائز عام کیسز کے اندر کہیں پہ بھی جب آپ کے خلاف کسی ایسے اوفینس کا ٹرائل ہو رہا ہو جس میں آپ آلریڈی کنوکٹڈ ہیں تو کورٹ ان کو ایک بہت ریلیونٹ فیکٹ کنسیڈر کرتی ہیں ود ریگارڈ ٹو دی کوانٹم آف پنشمنٹ۔ جو سپریم لا ہے پاکستان کا وہ ہے آئین پاکستان، اس کا آرٹیکل 5 جو ہے وہ بڑا کلیئر کرتا ہے ساری بات کو، آپ بجائے دیگر پروسیجرل باتوں کے اندر آنے کے وہ یہ کہتا ہے کہ تمام کے تمام شہری جو ہیں وہ پابند ہیں قانون کے اور اس آئین کے، اور پھر وہ فردر یہ بات ایکسپلین کر دیتا ہے کہ یہ قانون کی پابندی ہر اس شہری کے اوپر بھی اسی طریقے سے ہے کہ جو اس وقت اس ملک کے اندر موجود ہے۔ انفیکٹ ان کی طرف سے سوئس نائف کے بارے میں ایک یہ آرگومنٹ تھا کہ سوئس نائف کے بلیڈ کے اوپر تو بلڈ ہے نور کا لیکن ہینڈل پہ نہیں ہے۔ تو وہ ہم نے جب اس کے حوالے سے بات کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کہ آپ کی جو رپورٹ ہے PFSA کی اس کے اندر ایک آرٹیکل ہے جس میں انہوں نے روئی کے ذریعے اس ہینڈل سے بھی بلڈ لیا تھا۔ تو اٹ از اے کامن کہ جب نیچے فنگر پرنٹس ہیں اوپر کوئی بھی لکوڈ ہے، جب آپ نے اس لکوڈ کو اٹھا لینا ہے تو اس کے بعد دیر از نو پاسبلٹی کہ وہ فنگر پرنٹس وہاں پہ رہیں گے۔ تو وہ اس کی رپورٹ ہی یہی تھی کہ ہینڈل کے اوپر سے فنگر پرنٹس ڈیٹیکٹ نہیں ہوئے، اینڈ دیٹ واز دا ویری گڈ ریزن کہ کیونکہ اس پہ بلڈ تھا، انہوں نے بلڈ بھی سیمپل کلیکٹ کرنا تھا۔ جب انہوں نے ہینڈل کا بھی بلڈ اٹھا لیا تو اس کے بعد نیچے سے سیمپل اس کا فنگر پرنٹس کا آنا پاسبل نہیں تھا۔ پھر کچھ اور انہوں نے ریکوریز کے بارے میں بات کی کہ جی
یہ IMEI نمبر ڈفرینٹ ہیں، وہ بھی کلیریفائی کر دیا کہ IMEI نمبر تو 15 ڈیجٹ پہ ہوتا ہے، وہ جس نمبر کو ایک ریفرنس دے کے FIA کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہیں وہ اسی موبائل کا ماڈل نمبر ہے، تو ماڈل نمبر کا IMEI نمبر سے تو کمپیریزن ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ کورٹ اس بارے میں بھی بالکل کلیئر تھی۔ پھر اس کے بعد ان کی طرف سے مزید یہ تھا کہ پولیس کی جو آفیشلز ہیں ان کی سٹیٹمنٹس کے اندر ویریشن ہے، وہ بھی بہت ان کا مارجن اتنا کم ہے کہ آپ 10 سے 15 منٹ کا مارجن تو ویسے بھی آنریبل جو سپریم کورٹ ہے ان کی ججمنٹس ہیں کہ یہ مائنر ڈسکریپنسیز، اور یہ ڈسکریپنسی بھی وہ وہاں پہ نیچرل تھیں کیونکہ ملٹیپل جگہ سے مختلف ڈپارٹمنٹ سے مختلف لوگ ایک جگہ پہ پہنچ رہے ہیں۔ جو بندہ 20 کلومیٹر سے آ رہا ہے اس نے 10 منٹ بعد پہنچنا ہے اس بندے کی نسبت جو بندہ 10 کلومیٹر کے پاس سے آ رہا ہے۔ تو وہ اس قسم کی جتنے آرگومنٹس تھے ان کے، مزید ان کا یہ تھا کہ کچھ پولیس آفیشلز ہیں، ان کے ایک پولیس آفیشل ہے اس کی حد تک کوئی ان کے نمبر کا ڈفرینٹ تھا، تو وہ بھی ہیومن ایرر تھے، تو وہ تمام کی تمام چیزیں ادروائز تو ایکسپلین کر دی گئی ہیں۔ جو کنوکشن ہے، اگر آپ کوئی بھی کامن ہیومن جو ہے وہ اس CCTV فوٹیج کو دیکھتا ہے تو اس کے تو میرے خیال میں اگر اس کو لیگل سائڈ سے ہٹ کے اس سے ویسے پوچھا جائے کہ اس کیس کے اندر کس کو کنوکشن کی جائے تو وہ شاید یہ کہیں کہ اگر مین ایکیوز کو ایک دفعہ ڈیتھ کیا تو ان کو 2 دفعہ ڈیتھ کر دینی چاہیے۔ میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہا ہوں اس بات میں، یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ ملٹیپل ٹائمز اس میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ انتہائی مزریبل کنڈیشن کے اندر وہ نکلنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو یہ 2 لوگ جو گیٹ کے اوپر موجود ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اس کو پروٹیکٹ کریں یا کم از کم اس کو جانے دیں اپنے گھر سے باہر، وہ اسپیسیفکلی وہاں پہ اندر لاک کر دیتے ہیں، اس کو پکڑ کے پھر اندر پھینک دیتے ہیں۔ تو یہ اب کیونکہ عام آدمی جو ہے وہ کیونکہ صرف یہ دیکھتا ہے، اس کو تو یہ شاید انٹرپریٹیشن آتی ہے کہ ایک مالک نے کچھ کیا ہے تو ملازمین کو بھی بیچ میں انوالو کر دیا ہے۔ لیکن اگر وہ پیس آف ایویڈنس جس کو کسی بھی سٹیج کے اوپر ڈیفنس نے نہیں ایجیٹیٹ کیا کہ یہ فیبریکیٹڈ ہے، کیونکہ وہ 510 CRPC کے تحت ایڈمیزیبل ہے جو PFSA کی رپورٹ ہے ود ریگارڈ ٹو دیٹ CCTV فوٹیج، اور وہ CCTV فوٹیج کمپلینٹ کے گھر کی نہیں ہے یا اس کی طرف سے کوئی کریٹڈ ڈاکومنٹ نہیں ہے، یہ تو وہ ہے کہ جو ان کے اپنے گھر میں موجود ہے۔ تو اس کے اندر جب آپ ان کا رول دیکھتے ہیں تو وہ رول جو ہے وہ ایسا ہے کہ مطلب ہے اس میں آپ یہ 10 سال کی پنشمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 10 سال کی پنشمنٹ بہت کم ہے ان کے لیے، بیکاز اگر یہ مرڈر اوائڈ کر دیا جاتا تو بالکل اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی تھی۔ تو وہ مرڈر جو ہے they were the 2 people who were totally in control۔ وہ یہ چاہتے تو کسی بھی موقع پہ اندر سے بلانا تو دور کی بات، جب وہ ملٹیپل ٹائم گیٹ کے اوپر آ گئی ہے تو اس ٹائم پہ وہ خود بھی باہر چلے جاتے، باہر سے لاک کر سکتے تھے، لیکن کسی نے کچھ نہیں کیا۔ ایز آئی تھنک کہ یہ ان کی پنشمنٹ جو ہے دیٹ از ناٹ اپ ٹو دیئر ایکٹ، یہ اس سے لیسر ہے۔ ہم نے اس کی انہانسمنٹ کی ویسے جو ہے وہ پٹیشن دائر کی ہوئی بھی ہے، نہیں گئی۔ ایون ڈیورنگ ٹرائل ویری انٹرسٹنگلی آلموسٹ جب کوئی 10 سے 12 گواہ کمپلیٹ ہو گئے تو اس کے بعد انہوں نے وہ اپلیکیشن موو کی۔ اس اپلیکیشن موو کرنے کے بعد جو انہوں نے کی کہ ہمیں میڈیکل بورڈ کانسٹیٹیوٹ کرنے کے لیے اپلیکیشن دی، تو وہ اپلیکیشن ان کی ڈکلائن ہو گئی تھی، کیونکہ اس سے آلریڈی پہلے ہی جو ASJs ایڈیشنل سیشن جج صاحب تھے انہوں نے کنسرن جیل کے جو میڈیکل آفیسرز ہیں ان سے رپورٹ سیک کر لی تھی، اور انہوں نے اس رپورٹ کو کی روشنی میں ہی جو ہے اور اس پریویس ریکارڈ کی روشنی میں کہ جہاں پہ انہوں نے میجسٹریٹ صاحب کے پاس اور 10 سے 12 وٹنسز کے ساتھ ہونے کی کراس ایگزامینیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد جب یہ دی تو آبویسلی دس واز این آفٹر تھاٹ۔ اور ایک انٹرسٹنگ آپ کو میں بات بتاؤں کہ یہی اپلیکیشن انہوں نے اپیل کی پینڈنسی میں آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی دی تھی، جس کو انہوں نے لیٹر آن جو ہے وہ یہ کہا جی کہ ہم اس پہ آرگومنٹ نہیں کرتے، ہم اس کو وڈرا تو نہیں کرتے لیکن ہم آرگومنٹ نہیں کریں گے، ہمارے آرگومنٹ وہی ہیں جو ہم نے مین کیس میں کر دی ہیں۔ تو اس کیس کے اندر جو انسینٹی کی پلے ہے وہ ایک انتہائی بعد کی سٹیج پہ ڈیلیبریشن اور کنسلٹیشن کے بعد تھی، اس وجہ سے نہ ٹرائل کورٹ نے اس کو کنسیڈر کیا اور ابھی ہائی کورٹ کی ججمنٹ ایون ادروائز دیٹ از پینڈنگ، لیکن وہ تو اب جب ججمنٹ آئے گی تو پتہ چلے گی، لیکن چانسز بہت کم ہیں کہ ان کی انسینٹی کی پلی کو کوئی ورتھ دی جائے گی۔
7 مہینے اور 4 دن کے بعد جو ہے وہ فائنل ججمنٹ دے دی ٹرائل کورٹ نے ان دی فارم آف ڈیتھ سینٹینس جو ہے وہ ایکیوز مین ظاہر ذاکر کے لیے ایک کاؤنٹ پہ، اور ایک کاؤنٹ پہ اس کو لائف امپریزنمنٹ دی، اور باقی 2 ایکیوز تھے ان کی حد تک انہوں نے 10 ایئرس کی امپریزنمنٹ، اور جو ادر ریلیونٹ ان کے اوپر چارجز تھے ان میں بھی ان کو پنشمنٹ ایوارڈ کی۔ جہاں تک پیرنٹس کی انوالومنٹ کی بات ہے، اب آلریڈی اس کے اوپر کورٹ کی ایک ججمنٹ آ چکی ہے ان کے انوسینس کی، اور اس کو ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے کمپلیننٹ سائڈ نے بیفور آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ ود ریگارڈ ٹو ڈیتھ سینٹینس۔ تو وہ ان کے پاس اس کو اناؤنس کرنے کی تو اختیار ہوتا ہے، لیکن وہ ہوتا ہے سبجیکٹ ٹو دی کنفرمیشن آف 2 ججز آف آنریبل ہائی کورٹ، جس کو عام طور پہ مرڈر ریفرنس کہا جاتا ہے۔ وہ مرڈر ریفرنس جو ہے وہ کوئی کسی سائڈ سے اپیل ہو یا نہ ہو، ملزم کی سائڈ سے بھی ہو یا نہ ہو، کمپلیننٹ کی سائڈ سے ہو یا نہ ہو، یہ آٹومیٹیکلی یہ پروسیجر ہے کہ یہ ہائی کورٹ نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا یہ ڈیتھ سینٹینس کنفرم ہے یا نہیں۔ ایک تو مرڈر ریفرنس ہو گیا، پھر دوسرا یہ ہوا کہ انہوں نے ایک اپنے ایکویٹل کی بھی اپیل کی مین ظاہر ذاکر نے، اور 2 جو ایکیوز جن کا آپ نے ابھی اس سے پہلے ذکر ہوا ہے ان 2 نے بھی اپیل کی اپنے ایکویٹل کے خلاف، اپنی کنوکشن کے خلاف کہ ان کو سزا جو ہے نہیں دی جائے۔ پھر باقی جو لوگ ایکوٹ ہوئے ان کے خلاف شوکت مقدم نے جو ہے وہ فائل کی اپیل، اور ایک ہم نے ریویژن فائل کی تھی فار انہانسمنٹ آف پنشمنٹ۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں کلب ہو کے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کی ہیئرنگ کر لی ہے ڈویژنل بینچ نے، چیف جسٹس صاحب نے، اور ساتھ ان کے سردار اعجاز صاحب تھے انہوں نے، اور اس سے تمام سائڈ سے اس سے آرگومنٹ ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد اب وہ ججمنٹ ریزرو ہے۔ اگر وہ اس کو مینٹین رکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کے پاس ایکیوز کے پاس ایک اور فردر اپرچونٹی ہے کہ وہ اس آرڈر کو چیلنج کر سکتا ہے سپریم کورٹ کے اندر، اور اگر سپریم کورٹ اس کو فائنل کر دیتی ہے تو پھر اس کی کنوکشن اور ہینگنگ کے علاوہ اور کوئی دوسرا صورت نہیں ہے۔ اور اب اس کی فیوچر کی کانسیکوینسز تبھی بتانا ممکن ہو گئے جب اسلام آباد ہائی کورٹ کی کوئی ججمنٹ ہمارے سامنے آ جائے۔ Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.